أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حج کے متعلق کچھ وضاحتیں کی جا رہی ہے اور کچھ غلط فہمیاں جو اس وقت کے عرب معاشرے میں تھی یا بعد میں مسلمانوں کو اس سلسلے میں ہونے لگی تھی، اس کی تلافی کی جا رہی ہے، وضاحت بھی کی جا رہی ہے. حج کے ایام میں زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے مکے میں، اور حج کے ایام گویا کہ ایک میلے کی شکل اختیار کرتے تھے، جہاں ان کا کاروبار بڑے زور و شوروں پر چلتا تھا، اور وہ مکے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے سال بھر کے ساز و سامان خریدنے کا اور کاروبار کو چمکانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد جب حج فرض ہوا، تب صحابہ کو حج کے دنوں میں کاروبار کرنے اور مزدوری وغیرہ کرنے میں عار محسوس ہونے لگا. وہ اس کو غیر شرعی چیز سمجھنے لگے کہ حج کے لیے ہم جائیں اور وہاں پھر کاروبار کریں، وہاں مزدوری کریں، یہ کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ حج تو خالص اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت ہے، اس میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور جو عبادات اس وقت کے لیے متعین کی گئی ہے ان عبادات پر پوری توجہ ہونی چاہیے. تو پھر ہم تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، یہ سفر اللہ کے لیے کہاں ہوگا؟ ہم یکسوئی سے اللہ کی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ یہ ان کے ذہن میں ایک شبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل کاروبار سے دور رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ لیس علیکم جناح، جناح گناہ کو کہتے ہیں، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے فضل یعنی رزق. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ حج کا سفر حج کی نیت ہی سے ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں اگر تجارت کا موقع ملا تجارت کر رہے ہیں، مزدوری کی ضرورت پڑے مزدوری کر رہے ہیں، یا کسی چیز کو کرائے پر دینے کی ضرورت پڑی کرائے پر دے رہے ہیں، جس سے آمدنی آپ کی بڑھ سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تجارت کو مقصد بنا کر جانا نہیں چاہیے، کاروبار کو مقصد بنا کر جانا نہیں چاہیے. مقصد تو حج ہی کو ہونا چاہیے، اور کاروبار میں اتنا بھی انہماک نہ ہو کہ حج کے احکام، حج کے ارکان اس سے غفلت ہونے لگے، حج سے ہماری توجہ بٹنے لگے. اتنی بھی توجہ کاروبار پہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے کہا ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کی طرف سے فضل تلاش کرو. فضل کا مطلب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ رزق کو تم تلاش کرو اپنے پروردگار کی طرف سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک تو حج کے مہینے میں، حج کے ایام میں اگر کاروبار کرتے ہیں،
رزق کی تلاش میں کوششیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتا دی کہ رزق اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی رزق ملتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ ہم کاروبار کرتے ہیں اور ہم اس میں کوششیں کرتے ہیں تو ہمیں جو نفع ملتا ہے وہ نفع ہماری اپنی طاقت یا اپنی ذہانت اور صلاحیت اور تدبیر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے یہ نفع ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کاروبار کرتے وقت محنت تو ہم کریں لیکن بھروسہ اللہ پر کریں، امید اللہ سے کریں، مانگے اس سے اور اسی کی طرف منسوخ کریں، جو ملے اللہ کی طرف منسوخ کریں۔ اس نیت سے، اس جذبے سے ہم کاروبار کریں گے تو کاروبار بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی، دوسری بات یہ بتائی کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، حج کے دنوں کا سب سے اہم رکن جس کو حج کی جان کہہ سکتے وہ ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات میں ٹہرنا ہے، یہ اہم رکن ہے۔ اگر اس دن تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں رکنے کا ہمیں موقع نہیں ملا تو پھر ہمارا حج ہوتا نہیں ہے۔ الحج عرفہ کا، حج کا اہم رکن عرفہ ہوتا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ جو عرفات کا دن کہلاتا ہے وہاں قیام کرنا ضروری ہے۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہاں سے آپ جائیں مشعر حرام میں، عرفات کے بعد سے پھر مزدلفہ جاتے ہیں، مغرب تک رہتے ہیں سورج غروب ہونے تک، لیکن مغرب عشاء وہاں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وہاں سے آ کر مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، جہاں رات گزارنی ہوتی ہے وہاں جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ اب مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے، رات میں وہاں پر آرام کرنا ہوتا ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر جب روشنی پورے طور پر سفیدی ہو جائے، روشنی آ جائے، تو اس وقت کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دعا کر کے مشعر حرام کے پاس، پھر سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، پھر جاتے ہیں مینا میں، پھر رمی کرتے ہیں، پھر حج کے اعمال اس دن ہوتے ہیں۔ تو رات وہاں پر گزارنی ہے مزدلفہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو بھی یہ پیغام مل سکے کہ اس وقت آرام کیا جائے، اس لیے کہ صبح سے پھر اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو حج کے اکثر احکام ہوتے ہیں، اکثر اعمال جو ہوتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو ہوتے ہیں، تو اس دن ہم تندہی کے ساتھ، چستی کے ساتھ سارے اعمال کر سکیں، اس لیے رات میں وہاں پر آرام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افاض کہتے ہیں جماعت در جماعت نکلنا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکل جاؤ، تو یہ بھی بتایا گیا کہ اجتماعی طور پر وہاں نکلنا چاہیے وہاں سے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مشعر حرام مزدلفہ کو کہتے ہیں، مخصوص جگہ بھی ہے وہاں پر، لیکن پورے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں۔ مشعر کہتے ہیں نشانی کو، حرام کہتے ہیں محترم نشانی، جو پہاڑ ہے اللہ کی ایک اہم نشانی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کا ذکر کیا کریں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر بھی کیسے کریں، جیسے اللہ نے تمہیں بتلایا ہے۔ اپنی منمانی جو چاہے نہیں کر سکتے، بلکہ جو چیزیں شریعت کے دائرے میں آتی ہیں اس طرح سے اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنی منمانی وہاں پر جو چاہے وہ ذکر یا جو بھی ان کی چیزیں ہوں اعمال کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اعمال کرنے میں بھی شریعت کے دائرے کا پابند ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی چاہیے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، اپنی منمانی جو چاہے کریں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وہاں پر جیسے اللہ نے آپ کو بتلایا ویسے ذکر کرو۔
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی اسلام سے پہلے آپ لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس لیے کہا کہ مشعر حرام میں فجر کی نماز کے بعد کو تھوڑی دیر تک ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں چونکہ قریش حرم کے پاسبان تھے، حرم کی نگرانی کرتے تھے، تو وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، اس لیے کہ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے۔ دیگر لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ عرفات میں چلے جائیں، لیکن قریش خود حرم کے اندر رہتے تھے، مزدلفہ میں رہتے تھے، عرفات میں جاتے نہیں تھے۔ پھر جب لوگ واپس آتے عرفات سے تو یہ بھی مزدلفہ ہی سے واپس چلے جاتے تھے۔ تو اسلام نے اس کی بھی اصلاح کی، یہ اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، ہم قریش ہیں تم فلاں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو عرفات میں جانا ہے، اور عرفات سے واپسی پر پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر وہاں سے منا جانا ہے۔ اس لیے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، افاض یفیض کے معنی واپسی اختیار کرنا، پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی تم کو بھی عرفات جانا ہے، عرفات جیسے عام لوگ واپس آتے ہیں آپ کو بھی عرفات کے میدان ہی سے واپس آنا ہے، نہیں ہم مزدلفہ میں رہیں گے ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، یہ حکم الگ تھلگ کا اسلام نہیں دیتا ہے، اسلام میں سب برابر ہیں۔ پھر کہا واستغفر اللہ، حج کے اعمال ادا کرتے وقت بھی ہمیں ہر وقت اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو جائے، کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اندر عجب نہ آ جائے، اس لیے کہا کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، تو اس لیے حج کے ایام میں خوب دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بتا دیا کہ حج کے ایام میں اگر کاروبار کرنا ہے تو کاروبار بھی اس ضمن میں کر سکتے ہیں، لیکن کاروبار کی نیت سے نہیں جانا چاہیے بلکہ حج کی نیت سے جانا چاہیے، اور اتنے کاروبار میں بھی مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے حج کے اعمال کے اندر دشواری ہو جائے، اس میں کمی ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے آمین۔ وآخر دعوانا